سر، حافظ آباد میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا. 3 افراد کو گولیاں مارنے کے بعد زندہ جلا دیا گیا. آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے، ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. مریم، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے شیخوپورہ ایک بڑا ایسا ایریا تھا، ایسا ڈسٹرکٹ تھا جس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہاں پہ جرائم اور ڈکیتیاں، مرڈر، قتل اور اغوا برائے توان، ریپ، یہ چیزیں بڑی عام تھی. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اب پنجاب کی ہر ڈسٹرکٹ میں کرائم اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اتنا دیدہ دلیری سے اگر کوئی دشمنی تھی کسی کی، کسی کو بھی اب مرڈر کیا، اس کے بعد یہ آگ لگا کے جلا دینا. آگ لگا کے اس تفصیلات کی طرف جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کل سے یہ دیکھا، جب سے میں نے یہ تصاویر دیکھی اور اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن ملی، میں اس کے بارے میں جانا تو میں ایک پریشان ہو گیا. جب حافظ آباد میں یکے بعد دیکھ رہے بار بار اس طریقے کے خوفناک ہاربل ہم کہیں گے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پولیس کیا کر رہی. حالانکہ وہاں پہ جو ڈی پی او لگے ہیں عاطف نذیر صاحب اور سی سی ڈی جو موجود ہے، جی، یہ بڑا زبردست کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے مطلب لوگوں کو ڈر خوف ہی نہیں ہے. یہ مطلب آپ اس کے پہ جو بھی کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کہانی میرے پاس یہ ایف آئی آر موجود ہیں. سر، گولیاں کیوں ماری گئی؟ گولیاں مارنے کی وجہ کیا تھی اور پھر زندہ جلا دیا گیا؟ مریم، میں جو بات کر رہا ہوں نا، اس سے گولیاں مارنے کے بارے میں بتانے سے پہلے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ کی بھی اس میں لینا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ فیصل آباد آپ کا شہر، فیصل آباد دیکھ لیں، وہاں پہ جہاں شاہ گینگ، یہ گینگ، وہ گینگ، فلان ٹمکان، منڈی بہالدین، اسی طرح آپ لاہور دیکھ لیں، لاہور چونگ واقعہ. اب یہ حافظ آباد کرنٹ میں اس میں کرائم میں ٹاپ ریٹنگ پہ جا رہا ہے، مطلب ٹاپ پہ جا رہا ہے اس وقت کہ اس کے واقعات ہو رہے ہیں. اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ 3 افراد کو گولیاں مار کے ٹارگٹ کلنگ تھی. یہ مطلب ٹارگٹ کلنگ زیادہ تر یہ ہوتی شوٹر سے، شوٹر کے ذریعے ہوتی ہے. اور اس میں بھی جو بندے نے ٹارگٹ کلنگ کروائی جو کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے، تو اس کا ہم نے ریکارڈ نکلوایا میں نے وہاں سے. تو وہ ایک ینگ لڑکا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کہ احتشام اس کا نام احتشام ہے، ڈاکٹر احتشام ہے، اور میرا خیال ہے وہ کوئی ایج ہوگی اس کی 28-29 سال، اور ڈاکٹر ہے اور بیرون ملک میں ہے. تو یہ اس نے کرایا، لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. یہ ڈاکٹر احتشام کا فادر 1 سال پہلے 2024 میں مرڈر ہوا تھا. اچھا. یہ قمر بابا وغیرہ، یہ جو اس میں جن کی مرڈر ہوئے ہیں، یہ قتل ہوئے ہیں، جن کی باڈیز کو جلا دیا گیا ہے نا، انہوں نے اس سے پہلے 1 سال پہلے اس کو احسان الحق جو اس کے فادر تھے ان کا مرڈر کیا تھا. اصل سٹوری مطلب یہ ہے، ہم آج میرا خیال ہے لوگ ابھی تک جو میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا، کسی کو اصل کہانی کا نہیں پتا. لوگ اپنے اپنے تبصرہ کر رہے ہیں کہ بڑے جنونی ہیں، ضرور انہوں نے کچھ کیتا ہوئے گا، یہ ہوئے گا، اے جناب فلانا، اس طرح کی باتیں. لیکن یہ کہانی چلی کہاں سے، شروع کہاں سے ہوئی، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک نالی دیکھا، ہمارے یہاں پہ سیوریج سسٹم ہے ہمارے شہروں میں. لوگوں کے ناظرین کو سمجھانے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کا جو سیوریج ویسٹ واٹر ہے، وہ باتھ روم کا ہو سکتا ہے، کچن کا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے فرش وغیرہ دھونے کا، کوئی بھی کپڑے دھونے کا، نہانے کا جو ویسٹ واٹر ہے، وہ آپ کے ایک گھر کے اندر بھی ایک چھوٹا سیوریج سسٹم ہوتا ہے. وہاں سے نکل کے باہر گلی کے سیوریج سسٹم میں جاتا ہے، وہاں سے وہ آگے مین سیوریج سسٹم میں چلا جاتا ہے. یہ تو ہے شہروں میں. اور ابھی تک بہت سارے دیہاتی علاقوں میں یہ ہے کہ وہ ویسٹ واٹر جو ہے گھروں کے باہر نا ایک اتنی گلی ایک بنی ہوتی ہے، ایک ڈرین ٹائپ سی چھوٹی سی، اس کو نالی کہتے ہیں. نالی کہتے ہیں. یہ جو 4 مرڈر ہو گئے، 4 مرڈر ہوئے، ایک اس ویسٹ واٹر کی، سیوریج کے پانی کے واٹر کی نالی کے تنازع پہ. ٹھیک ہے نا. 2024 میں یہ احتشام الحق کے فادر جو ہے نا، احسان الحق، جن کا مرڈر ہو چکا ہوا ہے، یہ اور یہ قمر جو ہے محمد حسین، جو کہ اسپین میں تھا، قمر بابا اس کا، اور ایک ساتھی اور 1-2 لوگ اور جو کہ نام، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اس نالی کے بنانے کے اوپر. جھگڑا اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ دونوں طرف سے
کیا کہتے ہیں اسلحہ نکل آتا ہے ٹھیک ہے. اور فائرنگ کر دیتے ہیں. دونوں طرف کے ایک ایک دو بندے زخمی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زیر دفعہ 324 کے مقدمات درج ہوتے ہیں. اسی تھانے میں یہ جو تھانے کا نام ہے وینکی تارڑ. وینکی تارڑ. ہاں وینکی تارڑ یہ پولیس اسٹیشن کا نام ہے. یہ پنڈ کا نام بھی وینکی ہے. ٹھیک ہے. وینکی تارڑ گاؤں کا نام بھی یہی ہے. تو یہ اسی وہیں کے رہائشی لوگ ہیں. یہ لوگ ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. دونوں طرف سے فائرنگ اسلحہ نکلتا ہے. فائرنگ ہوتی ہے اور اس فائرنگ میں دونوں سائڈ کے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گرفتاریاں ہوتی ہیں. گرفتاریاں ہونے کے بعد بیلے شیلے ہو جاتی ہیں جو ایک ہمارا قانونی سسٹم ہے. جی. تو ہوتا کیا ہے جو ہے نا جو احسان الحق ایک صاحب ہیں جو وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں جس کی FIR یہ میرے پاس موجود ہے. میں آپ کو یہ تھوڑی سی پڑھ کے بتاتا ہوں. یہ پہلا یہ جو اب مرڈر ہوئے ہیں یہ کس وجہ سے ہوئے ہیں. یہ مقدمہ نمبر ہے 723/24 تھانہ وینکی تارڑ ضلع حافظ آباد میں یہ درج ہوا ہے. اور یہ مقدمہ درج ہونے کی تاریخ ہے جناب 23 جولائی 2024. ٹھیک ہے. یہ اس تاریخ کو مقدمہ درج ہوا ہے. مقدمے میں کیا کہتے ہیں سائلہ جو خاتون نے بتایا اس نے کہ میں ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہوں. مورخہ 23/7/2024 کو ہمراہ خامد احسان الحق ولد خورشید احمد انعام الحق ولد احسان الحق مطلب اس کا بیٹا بھی انعام الحق ہے ولد احسان الحق علی حسن ولد افتخار احمد قوم تارڑ سکنہ نیکی وینی کے جو ہے نا وینی کے جو سوری اگر میں پروناؤنس کرنے میں غلطی ہو رہی ہو تو حافظ آباد والے جو ہے نا لوگ مائنڈ نہ کیجیے گا. وینی کے تارڑ اپنے آبائی گاؤں اسد اللہ پور گئے جو کہ تقریباً 11:25 دن اپنے ڈیرے سے نکل کر واپس اپنے گھر وینکی تارڑ آ رہے تھے. جو کہ احسان الحق بس سواری موٹر سائیکل فلانا آگے جا رہے تھے. ہم بس سواری کار ان کے پیچھے تھے. جیسی احسان الحق کے ڈیرا محمد حسین باوا جو اب جب مرڈر ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا محمد حسین باوا لبے سڑک کے سامنے گزرے تو مسلمان قمر زمان بابا ولد نور محمد قوم جٹ بابا مسلح کلاشنکوف عمران یوسف ولد محمد یوسف قوم ترخان مسلح کلاشنکوف اسد اللہ پور تحصیل ضلع حافظ آباد میں ایک نامعلوم مسلح اسلحہ آتشین نے خامد احسان الحق پر جان سے مار دینے کی نیت سے اندھادھند فائرنگ کر دی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں نا یہ اس واقعے سے پہلے کی کہانی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ واقعہ ہے جولائی پورے ایک سال پہلے. اب اگست چل رہا ہے پورا ایک سال پہلے کے بعد ایک سال 2024 کا وقت ان پر فائرنگ کر جس پہ وہ زمین پر گر گئے. بعد میں ملزم مل کر اوپر کھڑے ہو کر مطلب وہ بتا رہی ہے وہ خاتون کے وہ نیچے گر گئے ان کے اوپر کھڑے ہو کر اوپر سے انہوں نے دوبارہ ان کو کیا کہتے ہیں کھڑے ہو کر اپنا ایسے سے اور ٹانگوں اور پیٹ میں متعدد فائر مارے. دوبارہ اوپر فائر مارے. مطلب انہوں نے یہ تسلی کی کہ یہ زندہ نہ بچ جائے. اچھا جھگڑا کیا ہے اس میں؟ جھگڑا کیا ہے اس میں میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک نالی ادھر سے نہیں تو ادھر سے جا سکتی تھی ٹھیک ہے نا یا اس کے گھر کے آگے سے گزرنے کا رولا تھا یا اس کے آگے سے اور روٹین میں نالی گزرتی. اور یہ میونسپل جو کمیٹی ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نالی کا ڈیزائن یا نالی کا روٹ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس طرح کے جھگڑوں کی وجہ کیوں بنے یہ نالی. یہ گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ضلعی کونسل ہے یا میونسپل کمیٹی ہے یا جو بھی وہاں پہ سسٹم ہے اس گاؤں کو چلانے والا تو یہ ان کا سسٹم تھا یہ ان کا. لیکن یہ اس کی تعمیر پہ یا اس کے گزرنے پہ یہ جھگڑا ہوا اور یہ 4 انسانی جانیں ضائع ہو گئی جس کے بارے میں یہ میں پڑھ رہا ہوں. جو پہلی جو مرڈر ہوا ہے انہیں کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے جناب انہوں نے فائرنگ کی اور ہم وہ پھر اس کے بعد سنگین نتائج دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے. اس نال کو جو خون میں لت پت تھے انہیں ہمراہیوں کے ہمراہ اپنی گاڑی میں لے کر ہسپتال روانہ ہوئے. جو انہوں نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں دم جاں بحق ہو گئے. انہوں نے کہا جناب قبل ازیں قمر شہزاد محمد افضل عرف عثمان افضل نے مجھے بتلایا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں مورخہ 21/7/24 کو وینکی اڈا موجود تھا کہ قمر
زمان ولد نور محمد افضل ملا ولد بشیر، اور وہاں کھڑے تھے جو قمر زمان پہ موبائل کے واٹس ایپ سے محمد حسین ولد. اب محمد حسین ابھی آپ بس سنیں، یہ محمد حسین جو شخص ہے یہ اسپین میں تھا، اسپین میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے. وہ شخص احمد کمتاڑو کو بیرون ملک مقیم ہے، جو محمد حسین میں بتایا نا ولد خوشی محمد مقیم ہے، فون پر احسان الحق کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے تھے. مطلب اب یہ ایک ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر میں اسی طرح ہی درج ہوتی ہے ایف آئی آر میں، اس میں مشورہ جو کہ میں ساتھ ہی دکان پر سگریٹ لے رہا تھا، اسپیکر آ رہا ہونے کی وجہ سے تمام گفتگو سنی، وجہانات ملزمان قمر زمان وغیرہ کے ساتھ سابقہ دشمنی و مقدمہ بازی ہے. وہ سابقہ دشمنی مقدمہ بازی وہ ایک جو ہے نا وہ بالکل گلی والی ہے.